ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالت کے شروع کے دور میں پروردگار عالم نے بہت سی آیات کو نزول عطا فرمایا۔ ایسے ہی ایک آیت قرآن مجید کے 19ویں پارے کے 15ویں رکوع میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ اے رسول تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور جو ایمان والے تمہاری طرف ہو جائیں ان کی طرف اپنا بازو جھکاؤ، یعنی کہ ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دو۔ جیسے ہی یہ آیہ نازل ہوئی، آپ نے اپنے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ کچھ کھانے کا اہتمام کریں، کچھ روٹی، ایک بکرے کی ران اور کچھ دودھ۔ آپ نے رات کے کھانے میں اپنے خاندان کے 40 افراد کو مدعو کیا۔ جب تمام افراد آ گئے اور کھانا لگ گیا تو آپ نے کھانے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ یہ آپ کے ہاتھ کا معجزہ تھا کہ ایک فرد کا کھانا جو کہ 40 لوگوں کے کھانے میں تبدیل ہو گیا۔ جب سب نے سیراب ہو کر کھا لیا تو ابو لہب کو جیسے ہی پتا لگا کہ یہ ایک شخص کا کھانا ہے تو کھڑا ہو گیا اور شور کرنے لگا اور کہنے لگا ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کا کھانا ہم 40 افراد سیر ہو کر کھائیں، یہ تو کوئی بہت بڑا جادو ہے، اور شور کرتا ہوا اس محفل سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو پھر بلایا اور ایسے ہی کھانے کا اہتمام کیا۔ جب سب نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، ابو لہب نے دوبارہ کھڑے ہو کر زور زور سے شور کرنا شروع کر دیا اور اس محفل سے چلا گیا۔ آپ نے تیسرے دن پھر اپنے خاندان والوں کو مدعو کیا، ایسے ہی کھانے کو بندوبست کیا گیا، کھانا لگایا، اور جب سب نے سیراب ہو کر کھا لیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو کہ آپ کے چچا ہیں وہاں پر تشریف فرما تھے، اور ابو لہب کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، میرا بھتیجا تم لوگوں سے کچھ کہنا چاہتا ہے، پہلے اس کی بات کو غور سے سنو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کی اولاد، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میں وہ پیغام لایا ہوں جو آج سے پہلے کوئی بھی نہ لایا تھا۔ میں دین اسلام کی طرف تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا اور آپ نے کہا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے، میری نصرت کرے، اور میں اسے اپنا خلیفہ بناؤں گا، تمام لوگ خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو کہ بہت کم سن تھے۔ آپ نے بار بار سوال کیا اور بار بار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس محفل کو اہل سنت کی بہت سی مشہور کتابوں میں یعنی کہ تفسیر در منصور میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اے علی، بے شک تم ہی میرے خلیفہ، میرے وصی اور میرے بھائی ہو، اور یہ آپ نے اپنی خلافت کے دور میں شروع میں ہی بیان فرما دیا، یعنی کہ جب آپ نے دین اسلام کی روشنی کو پھیلانا شروع کیا اسی وقت اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔